سامعین عالی وقار، ادب و احترام اور تقدس کے لائق معزز بزرگوں، عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آئندہ جمعے سے انشاءاللہ سیرت پاک کے تعلق سے چند جمعوں تک سیرت پاک کو بیان کرنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ بحمداللہ ہم اپنی بات پر قائم ہیں، اور انشاءاللہ جیسے آج کے جمعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال زندگی کو بیان کیا جائے گا، آئندہ بھی بیان کیا جائے گا، اس لیے اسے نوٹ فرما لیں اور وقت پر جیسے آج آپ حاضر ہوئے ہیں ایسے ہی آئندہ بھی شرکت کو یقینی بنائیں۔ معزز بزرگوں، ہم یہ جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں سیرت پاک کا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ جیسے کوئی جلسہ رکھ دیا جاتا ہے سیرت پاک پر، اس کے اندر کچھ باتیں، اصلاحی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کر دی جاتی ہے اور پورے جلسے کو سیرت پاک کا جلسے کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہمارے سیرت پاک کے جتنے سلسلے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، یہ خالص علمی اور کوشش کریں گے کہ مالک سے بھرے ہوئے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کیسے جیتے اور آپ کے آنے سے پہلے کیا حالت تھی، آپ کے آنے کے بعد کیا حالت ہوئی، آپ کی داخلی زندگی کے نشے و فراز، وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ درمیان میں آہستہ آواز سے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، میں مختصر بتاتا ہوں آپ کو کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم و اسماعیل، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ دور، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم علیہ السلام تک کا جو دور اور جو باپ دادا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے تک، ولادت نبوی سے پہلے تک کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کے باپ دادا، اجداد، پردادا، یہ سلسلے میں کچھ عرض کیا جا سکے تاکہ اہمیت پتہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آئندہ جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر، پیدائش سے لے کر نبوت تک کا جو زمانہ ہے، نبی بنائے جانے تک کا جو زمانہ تقریباً 40 سال کا زمانہ ہے، اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد نبوت سے لے کر ہجرت تک کا جو زمانہ ہے، مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کا جو دور ہے، اس کو ایک جمعے میں ہم بیان کریں گے، اور پھر ہجرت سے وفات تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سے لے کر وفات تک کی جو حالات زندگی ہیں اس کو بیان کریں گے۔ یہ اہم اور ضروری بات تھی جو آپ کے سامنے عرض کی گئی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے۔ اب آئیے، قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر کی گئی
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت میں دعا مانگی، اے ہمارے رب ان لوگوں کے اندر عرب میں ایک ایسا رسول بھیجیے کہ جو آپ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سنائے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی آخری نبی کے آنے کی، اور وہ دعا قبول ہوئی اور آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اسی لیے شاعر نے کہا دعائے خلیل نبی کے مسیحا، دعائے خلیل۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک احمد نامی نبی آنے والے ہیں، وہ نام تھا ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بزرگوں، دعائے خلیل نبی کے مسیحا ہوئی آمنہ کے بطن سے ہویدا یعنی ظاہر ہوئی، آمنہ کے بطن سے یعنی آمنہ کے رشتے جگر بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت خلیل کی دعا اور حضرت مسیح کی بشارت کے قبولیت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ ایک عام بات ہے، تمام مخلوق میں انسان افضل ہے، آپ میرے الفاظ کے ساتھ ساتھ چلیں، تمام مخلوق میں انسان افضل ہے، اور تمام انسانوں میں انبیاء افضل ہے، نبی افضل ہے، اور تمام نبیوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب بڑھی تو ایک منزل اور ایک سلسلہ آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، بڑا نام اور بڑے پیغمبر اور بڑے زبردست نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام اسحاق۔ حضرت اسحاق یہ ملک شام میں جا کر بس گئے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلتا ہے، اور سینکڑوں نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں ہیں، اور یہ سب کہاں تھے؟ ملک شام میں۔ اور حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ نے وحی بھیج کر حضرت اسماعیل کو اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو عرب کی سرزمین میں مکہ المکرمہ میں بھیجا۔ ذہن میں ہے نا؟ اسحاق علیہ السلام ملک شام اور اسماعیل علیہ السلام جزیرۃ العرب مکہ المکرمہ آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں جب آبادی ہوئی، حضرت اسماعیل جب چھوٹے تھے علیہ السلام جب چھوٹے تھے، رو رہے تھے، اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کے لیے تلاش میں جا رہی تھی، تو اسی وقت زمزم جو ہوا ہے، زمزم جو چشمہ ہے اسی وقت ظاہر ہوا۔ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ زمزم کا چشمہ جو ظاہر ہوا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں رو رہے تھے، بی بی ہاجرہ تڑپ رہی تھی، حضرت جبرائیل آئے اور چشمہ گویا کہ اس کا انتظام ہو گیا۔ یہ ایک بات۔ اور اللہ کے نبی، ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اب آئیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہم جانیں کہ حضور کا نسب کیا ہے، حضور کس کے بیٹے اور ان کے والد کو، ان کے دادا کو، ان کے پردادا کو، اور یہ جو نسب اوپر تک ہے حتیٰ کہ عدنان تک، اور حتیٰ کہ حضرت اسماعیل تک، اور حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام تک، یہ جو نسب ہے محمد رسول اللہ کا، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں 3 مرحلے ہیں۔ حضور کے نسب میں کتنے مرحلے ہیں؟ 3۔ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان ایک نام آئے گا، وہاں تک ایک سلسلہ نسب کا، عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام تک ایک دوسرا سلسلہ،
بات سمجھ رہے ہیں نسب کا؟ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام، یہ 3 منزلیں ہیں، یہ 3 جو ہے سلسلے ہیں۔ پہلا جو سلسلہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر حضرت عدنان تک، یہ سلسلہ بالکل یقینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا نسب بیان کرتے ہوئے نبی نے کہا، عدنان تک بیان کر کے کہا، اس کے بعد کے نسب میں نسب بیان کرنے والوں نے غلطی کی، کذب النسابون، نسب بیان کرنے والوں نے غلطی کی اس کے بعد کے نسب میں۔ لیکن امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی تاریخ میں، عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اس کو ذکر کیا، فتح الباری میں اس کو ذکر کیا گیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک وہ بھی تمام نام، دادا پردادا اوپر جتنے نام ہیں، تقریباً ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نسب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ راویوں کا، مورخین کا، تاریخ لکھنے والوں کا اختلاف ہو گیا، 30 پشت ہے یا 40 پشت ہے، اس کے اندر اختلاف ہو گیا۔ بہرحال محفوظ تو ہیں کتابوں میں آدم علیہ السلام کا۔ اب آئیے، محمد یہ بیٹے ہیں عبداللہ کے، یہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم کے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان تک کوئی اختلاف نہیں۔ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر اس کو، یہ جو میں نے الفاظ ذکر کیے ہیں، نام جو ذکر کیے ہیں وہ ذکر کیا۔ اور پھر اپنی بخاری شریف، امام بخاری نے ایک اور کتاب لکھی بخاری کے علاوہ، اس تاریخ کے اندر آگے عدنان سے آگے ابراہیم علیہ السلام تک کا ذکر کیا۔ وہ کیا نام ہے؟ عدنان بن اول بن المقوم بن طارق بن اسحاق بن یعرب بن ثابت ابن اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر کیا۔ والد صاحب کی طرف سے تو یہ نسب ہے، والدہ کی طرف سے کیا نسب ہے؟ والدہ کا نسب عاملہ بنت وہب بن عبد مناف بن قصی بن زہرہ عبد مناف بن زہرہ ابن کلاب بن مرہ، کلاب پر آ کر والد کا اور والدہ کا دونوں کا نسب پھر مل جاتا ہے۔ وہ کڑی ہے کلاب کی جہاں پہ آ کے نسب مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ قبیلہ قریش سے۔ معلوم ہونا چاہیے نا، قبیلہ قریش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اور زمانے جاہلیت سے خانہ کعبہ، حرم اور پورے مقامات مقدسہ اس کی نگرانی کرنے والے قریش کے قبیلے کے لوگ تھے۔ حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، ان کے رہنے کا انتظام کرنا، خانہ کعبہ کی صفائی، سارے انتظامات اس کے نگران قبیلہ قریش ہے۔ اب آئیے سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اجداد کا شروع کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ جو ان کی والدہ ہے، ان کے ساتھ مکہ المکرمہ میں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا۔ اس وقت آبادی نہیں تھی، کوئی نہیں تھا وہاں پہ، بالکل ویران جگہ۔ جس وقت یہ دونوں گئے اس وقت کوئی نہیں تھے وہاں پہ، کوئی کنواں بھی نہیں تھا زمزم کا۔ آبادی ہوئی اور پھر زمزم کا چشمہ نکلا۔ جہاں پانی ہوتا ہے پرانے زمانے میں، وہاں لوگ آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آہستہ آہستہ جب زمزم کا کنواں چشمہ نکلا، لوگ آہستہ آہستہ وہاں جمع ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہتے تھے، عراق میں، وہاں سے آتے جاتے تھے بیوی بچوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ بڑے ہوئے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ بنائے، خانہ کعبہ کی تعمیر کرے۔ اس وقت خانہ کعبہ بھی نہیں تھا، پرانی بنیادیں تھی لیکن خانہ کعبہ بھی نہیں تھا۔
تو خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا، لوگوں حج کرو حج کرو حج کرو، پوری دنیا کے اندر آواز پہنچی، پھر لوگ اب متوجہ ہونا شروع ہوئے۔ پہلے نہیں آتے تھے، پہلے معلوم ہی نہیں تھا، پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا، آہستہ آہستہ لوگ متوجہ ہونا شروع ہو گئے۔ اسی درمیان میں حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، شادی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں۔ اس کی تمہید کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یمن میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ جرہم۔ یمن کے ایک قبیلے کا نام کیا ہے؟ قبیلہ جرہم۔ وہ قبیلہ یمن میں قحط پڑ گیا، پانی کی قلت ہو گئی۔ جب پانی کی قلت ہو گئی، لوگ قحط کی وجہ سے قبیلے، کوئی قبیلہ ادھر نکل گیا، کوئی قبیلہ ادھر نکل گیا۔ ایک یمن کا قبیلہ، قبیلہ جرہم، وہ نکل گیا یمن سے، اور ہوتے ہوتے مکہ المکرمہ کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ یہاں ماشاءاللہ بڑا گھمایا چشمہ ہے۔ گئے قبیلہ جرہم کے لوگ، اس کے سردار گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے ذمہ دار لوگ ان سے بات کیا کہ ہم لوگ یہاں رکنا چاہ رہے ہیں، آپ اجازت دے دیجئے، ہم یہاں رکیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اجازت دے دی، چنانچہ وہاں پر ڈیرا ڈال دیا۔ اس طریقے سے آبادی مکے کی بڑھنی شروع ہو گئی، قبیلے آ کر آباد ہونے شروع ہو گئے، قبیلے جرہم کے لوگ آباد ہو گئے، ان کا پورا قبیلہ آباد ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب نکاح کی عمر کو پہنچے، نکاح کی عمر کو پہنچے، ان کا نکاح قبیلے جرہم کی لڑکی سے ہوا۔ قبیلے جرہم جو یمن کا قبیلہ تھا، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ گویا کہ قبیلے جرہم اب سسرال والے بن گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے۔ زمانہ گزرتا گیا، جب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہی خانہ کعبہ دیکھتے تھے، نگرانی کرتے تھے، گویا اس کے امیر تھے مکہ المکرمہ کے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال 130 سال میں ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب انتقال کر رہے تھے، اس وقت میں آپ کی عمر کتنی تھی؟ 130 سال۔ اور حضرت اسماعیل کے بیٹے جن کا نام قیدار تھا، قیدار ان کا نام تھا، حضرت اسماعیل کے بعد خانہ کعبہ کے نگران امیر یہ آپ کے بیٹے قیدار بنے۔ ایک زمانے تک حضرت اسماعیل کے بیٹے، ان کے بیٹوں کے بیٹے، یہ سلسلہ چلتا رہا خانہ کعبہ کی نگرانی کا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح جس قبیلے میں ہوا، قبیلہ جرہم، اور یہ قیدار ان کے بیٹوں کے درمیان میں لڑائی کہ خانہ کعبہ کی نگرانی ہم کریں گے، ہم اس کی خدمت کریں گے۔ قبیلہ جرہم کے لوگ کہتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہتی تھی کہ ہم کریں گے۔ حتیٰ کہ سخت لڑائی کے اندر قبیلہ جرہم کے لوگ غالب آ گئے، وہ جیت گئے۔ چنانچہ قبیلہ جرہم کے لوگ ایک زمانے تک خانہ کعبہ کی خدمت کرتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ قبیلہ جرہم میں بھی ظلم و ستم بڑھ گیا، عرب کے قبیلوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ کرتے تھے، تمام عرب کے قبیلے والے مل کر، تمام عرب کے قبیلے والے مل کر یہ فیصلہ کیے کہ اب یہ قبیلہ جرہم والوں کو مکے سے نکال دیں گے، ان کا ظلم بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ ان کو نکالا گیا، اور جب وہ لوگ قبیلہ جرہم کے لوگ اپنے ظلم اور ستم کی وجہ سے خانہ کعبہ سے نکل کے جا رہے تھے، قیمتی چیزیں اور پرانی یادگاروں کو لے کے زمزم کے کنویں کے اندر ڈال کر، ساری اچھی عمدہ چیزوں کو ڈال کر زمزم کے کنویں کو مٹی سے پاٹ دیا گیا اور بند کر دیا گیا۔ پورا جو زمزم کا کنواں پہلے چشمہ تھا، پھر بعد میں کنواں بنا، اس کے اندر چیزیں ڈال کر اور مٹی ڈال کر پورا لیول کر دیا زمین کے کہ اگر کوئی آدمی آئے گا تو نہیں پہچان پائے گا۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں نے کیا اور چلے گئے۔ بعد میں کسی وجہ سے وہ کنواں نہیں کھودا گیا، کسی وجہ سے، لیکن یہ سلسلہ آگے بڑھتے اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب کے زمانے تک آیا۔ اس وقت تک کنواں بند تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سیرت کی کتابیں کہہ رہی ہیں، کوئی بات اپنی نہیں ہے، سب سیرت کی کتابیں، کہ یہ کنواں قبیلہ جرہم کے لوگوں نے بند کیا زمزم کا، اور یہ بند رہا عبد المطلب کے دور تک۔
اب اس زمانے میں خدمت ہوتی رہی، زمین ہموار ہو گیا، حتیٰ کہ زمانہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ حضرت ہاشم۔ حضرت ہاشم، آپ کا حضرت ہاشم نام نہیں ہے، حضرت آپ کا اصل نام، پردادے کا اصل جو نام ہے عمرو تھا، عمرو۔ ہاشم کیوں نام گرا؟ کیونکہ ہاشم کے معنی آتے ہیں روٹیوں کو چورا چورا کرنے والا، چورا کر کے شوربہ بنانے والا۔ حضرت ہاشم بڑے حسین، بڑے خوبصورت اور بڑے عزم و رسوخ والے، بڑے طاقتور، بڑا جلال اور بڑا نور، اور مکے کو پورے دنیا کے اندر مکے کے بزنس کو ڈیولپ کرنے میں حضرت ہاشم کا بڑا زبردست خدمت ہے۔ حضرت ہاشم نے اپنے وقت کے سپر پاور ملک شام، یمن، حبشہ، ان کے بادشاہوں سے ملاقات کر کے مکے کی تجارت کو بڑھایا، اور پورے سال کے اندر 2 سفر مکے والے کرتے تھے، ایک سفر گرمیوں میں، ایک سفر سردیوں میں، یمن کا اور حبشے کا، ملک شام کا سفر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نے یہ مکے کی تجارت کو اتنا ڈیولپ کیا، اور نور ایسا تھا حضرت ہاشم کے چہرے پر۔ میں بتانے لگا ہوں، جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب آتے گیا، آپ کے باپ، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، ان کے اندر وہ برکتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئی، وہ برکتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے علماء جب حضرت ہاشم کے سامنے آتے، ہاتھوں کو لے کے چومتے اور آپ کے آگے گر جاتے سجدے میں۔ اتنا رعب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاشم کو دیا تھا، اور بڑے بڑے عمراء، مالدار خواہش کرتے کہ ہماری لڑکی حضرت ہاشم کے گھر والی بنے۔ حتیٰ کہ اس زمانے کے سپر پاور روم کے بادشاہ ہرقل نے پیغام بھیجا حضرت ہاشم کے پاس، یہ کہا کہ آپ میری لڑکی سے نکاح کر لیجیے۔ ہرقل روم کے بادشاہ، سپر پاور اس زمانے کا، اس دور کا، اس نے حضرت ہاشم یعنی حضور کے پردادا آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت ہاشم نے انکار کیا اور حضرت سلمہ بنت عمرو سے نکاح کیا۔ یہ آپ کی پردادی تھی، حضرت سلمہ بنت عمرو سے آپ نے نکاح کیا، اور انہی سے سلمہ بنت عمرو سے جب نکاح کیا، انہی سے عبد المطلب پیدا ہوئے۔ حضرت سلمہ بنت عمرو سے عبد المطلب پیدا ہوئے، اور پیدائش کے وقت میں حضرت عبد المطلب کے سر میں ایک سفید بال تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس سفید بال کی وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کے معنی عربی زبان میں سفیدی کے، وائٹ کے ہیں، چونکہ بال سفید وائٹ تھا، اس مناسبت سے ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا، شیبۃ الحمد۔ عبد المطلب نام کب گرا؟ عبد المطلب نام گرا حضرت ہاشم تجارتی سفر کرتے تھے، ایک مرتبہ ملک شام کے سفر پہ تھے، غزہ آج بھی زندہ ہے وہ شہر، غزہ جو انبیاء کی زمین ملک شام میں، حضرت ہاشم اس جگہ سے گزر رہے تھے، وہیں پر آپ کا آخری وقت آیا اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ یہ مدینہ منورہ میں تھے اس وقت، قبیلہ بنو نجار کے پاس تھے، اپنی والدہ کے پاس تھے، اور عبد المطلب کے چچا کا نام مطلب ہے۔ عبد المطلب کے چچا کا نام کیا ہے؟ مطلب ہے، اور عبد کے معنی کیا ہے؟ غلام۔ عبد کے معنی کیا ہے؟ غلام۔ عبداللہ یعنی اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام۔ یہ نام کیسے گرا؟ جب ہاشم کا انتقال ہوا، اپنے بھتیجے کو لے جانے کے لیے مطلب مکے سے مدینہ آئے، اور اپنے بھتیجے کو لے کے مکہ المکرمہ پہنچ رہے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ مطلب آگے ہیں، پیچھے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ مطلب نے کوئی غلام خرید کے لائے، کوئی غلام خرید کے لا لیے، اور مشہور کر دیا کہ عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام، حالانکہ وہ بھتیجے تھے، غلام نہیں تھے۔ حضرت عبد المطلب، ان کا نام شیبہ تھا، چنانچہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد جب مکہ آئے، اور جو ہے ان کا نام یہ ہوا، قریش میں بڑے زبردست قسم کے تھے عبد المطلب، اپنے باپ سے بھی زیادہ سخی، اپنے باپ سے بھی زیادہ فیاض،
اپنے باپ سے بھی ہاشم سے بھی زیادہ زبردست دینے والے اور بڑا باپ تھا حضرت عبد المطلب کا. فرمایا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلے ایک بیٹا تھا حضرت عبد المطلب کا، ایک بیٹا تھا ان کا، اس کا نام حارث تھا. اب آئیے اب سلسلہ جڑ رہا ہے کہ حضرت عبد المطلب حتیم میں خانہ کعبہ کے پاس جو ویل حتیم بنا ہوا ہے نا، جو دائرہ، اس حتیم کے اندر سوئے ہوئے تھے عبد المطلب. خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے برا کھودو، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے مظلومہ کھودو. دوسرے دن یہ خواب دیکھا، تیسرے دن خواب دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے زمزم کا کنواں کھودو، زمزم کا کنواں کھودو. اللہ کے نبی کے آنے کا زمانہ قریب ہے، اب تیاریاں ہو رہی ہے. مکے کو بین الاقوامی عالمی حیثیت آپ کے پردادا نے دے دی اور چشمہ بند تھا. اب حضرت عبد المطلب کو خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ کھودو. انہوں نے پوچھا کیا علامتیں ہیں، کہاں ہے وہ کنواں؟ عبد المطلب نے خواب میں پوچھا، کہنے والے نے نشانیاں بتائی، علامتیں بتائی. جب نیند سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد قریش کے قبیلے والوں کو جوڑا اور کہا میں نے خواب ایسا دیکھا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے زمزم کا کنواں کھودو. قریش کے لوگوں نے مخالفت کی، کہا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. عبد المطلب نے کہا اگر تم ساتھ نہیں دیتے تو مت دو، میں اور میرا بیٹا زمزم کا کنواں کھودیں گے. چنانچہ گئے، علامتیں دیکھی، نشانیاں دیکھی اور اس جگہ جس جگہ علامت بتائی گئی اس جگہ کھودنا شروع کیا. آپ کھودتے تھے، آپ کا بیٹا حارث مٹی نکالتا تھا. 3 دن تک کھودتے رہے اور تیسرے دن پانی کا فوارہ نکلا، زمزم کا چشمہ ظاہر ہو گیا پورے مکے کے اندر. جی نعرے تکبیر لگ گیا. عبد المطلب کے ہاتھوں سے زمزم کا جو کنواں ہے وہ ظاہر ہو گیا. چنانچہ اس کے بعد جب زمزم کا کنواں ظاہر ہو گیا اس کے بعد میں کچھ حال آتا ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں نہیں بتا پا رہا. حضرت عبد المطلب کے پہلے ایک بیٹے تھے حارث، جن کے ساتھ مل کر زمزم کا کنواں انہوں نے کھودا. لیکن اس کے بعد آپ نے نظر مانی، یہ نظر مانی اے اللہ اگر میرے کو آپ 10 اولاد دے دیں میں ان 10 میں سے ایک کو آپ کے نام پہ ذبح کر دوں گا. 10 اولاد اگر میری ہوئی ایک کو آپ کے نام پہ ذبح کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 اولاد دے دی. 10 اولاد ہو گئی. اس کے بعد ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا عبد المطلب اپنی نظر پوری کرو، اپنی نظر پوری کرو. کسی کہنے والے نے کہا اپنی نظر پوری کرو. چنانچہ آپ بیدار ہوئے، اپنی اولاد کو بلایا اور بلا کر کہا میں نے اس طریقے سے نظر مانی تھی اور آج وہ 10 اولاد میری ہو گئی. ایک لڑکے یا لڑکی کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، کون تیار ہے؟ سبوں نے کہا کہ قرآن ڈالتے ہیں، جس کا نام میں قرآن نکل جائے اس کے نام پہ گویا کہ ذبح کیا جائے گا. قرآن ڈالا گیا تو سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکل آیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. عبداللہ کا نام نکلا، حضرت عبداللہ کا نام نکلا. بہنوں کی چیخیں نکل گئی، رونے لگی کہ چھوٹے بیٹے اور سب سے چہیتے بیٹے عبداللہ تھے، ان کو ذبح کرنا منظور نہیں. ایک بہن نے کہا ابو جان آپ ایسا کیجئے، ایک جان کا بدلہ 10 اونٹ ہے، ایک جان کا بدلہ 10 اونٹ ہے. 10 اونٹ اور عبداللہ کا قرآن ڈالیے، جو نکلے اگر 10 اونٹ نکلے 10 اونٹ ذبح کر دیجیے، عبداللہ کو چھوڑ دیجیے. ابو جان عبداللہ اپنے بھائی کو ہم ذبح ہونے نہیں دیں گے. چنانچہ عبد المطلب نے قرآن ڈالا، پھر عبداللہ کا نام نکلا. 10 اونٹ کے ساتھ 20 اونٹ ملایا، 30 ملایا، 40 ملایا، 50 60 70 80 100 میں عبداللہ کا نام ہی نکل رہا تھا. حتیٰ کہ 100 اونٹ جب لکھ کر ڈالا قرے کے اندر، اب 100 اونٹ نکلا، حضرت عبداللہ کا نام نہیں نکلا. عبد المطلب نے ان 100 اونٹوں کو صفا مروہ پہاڑیوں کے درمیان یا پیچھے لے جا کر ذبح کر دیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طریقے سے جان کی حفاظت ہو گئی. حضرت عبداللہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں.
شروع ہی سے آپ کے اندر نبوت کا نور ہوتا تھا. آپ کسی جنگل میں جاتے ایسا لگتا کہ پیچھے سے ایک نور ہے جو چھایا ہوا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت عبداللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں. جہاں جاتے کبھی زمین سے آواز آتی مبارک ہو آپ کے وطن سے ایک نبی آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ماجد ہیں. آپ نے کم عمر پائی, تقریباً 17 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا اور 1 سال کے بعد آپ کا انتقال 18 سال کی عمر میں ہو گیا. حضرت عبداللہ کا انتقال 18 سال کی عمر میں ہوا, جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے, محدث ہے وہ, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضور کے والد کا انتقال 18 سال کی عمر میں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے پیشانی کے اندر ایسا نور تھا جن کی تربیت اور پرورش اللہ رب العزت والجلال خود فرمایا کرتے تھے. آپ کا نکاح حضرت عبداللہ کا بنی نجار میں وہب کی بیٹی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا. آپ کے نکاح سے پہلے ایک یہودی عورت نے حضرت عبداللہ کو پیشکش کی, یہ کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیے, میں 100 اونٹ دوں گی آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے کہا توبہ الہی کہ زنا سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے, میں اس سے تو مر جانا پسند کروں گا, میں تیری پیشکش کو ٹھکراتا ہوں. یہودی عورت تھی وہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ عبداللہ کے پیشان کنی میں نبوت کا نور ہے اور وہ نبوت کا نور حاصل کرنا چاہتی تھی. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ نے انکار کیا اور آپ کا نکاح آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. اور نکاح کے بعد چند ہی دنوں میں آپ ملک شام میں سفر پہ نکل گئے. سفر پہ نکلنے کے بعد واپسی میں مدینے کے راستے سے آ رہے تھے, بیمار ہو گئے, مدینے کے اندر ٹھہر گئے. اور جب مدینے میں ٹھہرے تو سارا قافلہ آگے مکہ بڑھ گیا, لیکن حضرت عبداللہ مدینے ہی کے اندر رک گئے. عبد المطلب نے قافلے والوں سے پوچھا کیا بات ہے, عبداللہ کہاں ہیں؟ قافلے والوں نے بتایا وہ مدینے میں رک گئے ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے. حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا, جاؤ جا کے عبداللہ کو لے کے آؤ. حضرت حارث جب تک مدینہ پہنچتے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اس طریقے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت قریب ہے. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے یہ ولادت نبوی سے شروع ہوتا ہے, اور ولادت نبوی سے پہلے جو حالات پورے عالم کے اندر ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں, یہ حالات جو ہے بیان کیے جائیں گے. یہ آج کا یہ جو سیرت کا یہ پہلی نشست تھی اور یہ پہلا سلسلہ تھا کہ جس کے اندر آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, مکہ کی تاریخ اور پھر اس درمیان میں پیش آنے والے جو حالات ہیں وہ سارے حالات محض اس لیے بیان کیے گئے ہیں. جیسے جیسے اللہ کے نبی کے ولادت کا زمانہ قریب آتا گیا پورے دنیا کے حالات بدلنے شروع ہو گئے اور اللہ کے نبی کے انوارات برکات کا ظہور پورے عالم کے اندر ہونے لگا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ ولادت سے لے کر نبوت تک انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. درود شریف پڑھے بلند آواز سے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک